اپنے اپنے بچوں کو بٹھا کے رکھیں پلیز. الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على عبد المؤيد الرسول المسدد خاتم الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات خالق کائنات آپ سب حضرات کا اس صف عذاب پہ جمع ہونا، گریہ کرنا، فضائل و مسائل سننا اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا عظیم عبادت میں شامل فرمائے. جنہوں نے بھی جو اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ڈالنے میں ہر طرح سے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو رہ گئے ہیں خالق کائنات ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. جو بھی نیک حاجات لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے. بار امام کا اس صف عزا کے حقیقی وارث کا اللہ تعالیٰ ظہور جلد از جلد فرمائے. ہم سب کو ان کے جان ساروں میں سے شمار فرمائے. آواز بلند صلوات. آج بھی میں نے اپنی گفتگو کا عنوان یہی قرار دیا کہ رسول اسلام ارشاد فرما گئے بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. میں نے عرض کیا تھا ویسے تو اس گھرانے کے ہر فرد کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے رسول اسلام نے اپنے سارے اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ غرق ہونے سے بچ گیا، وہ نجات پا گیا. اور جس نے اس سے تخلف کیا، جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا، وہ گمراہ بھی ہو گیا اور غرق بھی ہو گیا. حقیقی راستہ یہی ہے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. ہم تو یہ صف عذاب اسی لیے بچھاتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بتائیں کہ اے لوگوں یہی راستہ حقیقی راستہ ہے، یہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے، یہی راستہ نجات کا راستہ ہے.
यही रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाता है कि अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ मुतमस्सिक हो जाओ। मैं यहाँ पर इस हदीस के बारे में एक जुमला अर्ज करूँगा। अब कोई भले ही कहता रहे कि हम भी अली को मानते हैं, हम भी हुसैन को मानते हैं, हम भी अहले बैत को मानते हैं। याद रखिए, किस तरह पता चलेगा कि एक बंदा अहले बैत की कश्ती में सवार हुआ है या नहीं? रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अहले बैत की मिसाल कश्ती की तरह है। एक बंदा दरिया के किनारे खड़ा हो के उसने जो दूसरी तरफ जाना हो, दरिया अबूर करना हो, दरिया के उस पार जाना हो, तो किनारे पे खड़ा हो के कहता रहे कि कश्ती बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, कश्ती के चप्पू भी बहुत ही प्यारे बने हुए हैं, इसके फट्टे बड़ी आला किस्म की लकड़ी से बने हुए हैं। इंसाफ से बताइए, क्या वो बंदा उस पार चला जाएगा? वो उस पार कभी भी नहीं जा सकेगा जब तक कश्ती में सवार ना हो। तो कहीं मैं कहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी पीछे खड़े कश्ती की तारीफ ही करते रहें और सुनते रहें और वाह वाह करते रहें, कश्ती में सवार ही ना हो। अच्छा पूछिए, कश्ती में सवार हर बंदा कह रहा है मैं भी अहले बैत को मानता हूँ, मैं भी अहले बैत को मानता हूँ। अपने भी और गैर भी सभी कह रहे हैं कि हम अहले बैत को मानते हैं, हम भी अहले बैत की कश्ती में सवार हैं, हम इस कश्ती के सवार हैं। तो कश्ती में जो सवार होता है उसका पता कैसे चलता है? उसका पता चलेगा उस वक्त कि जब आप कश्ती में सवार हो जाते हैं तो फिर जिधर जिधर कश्ती जाती है आप भी उधर उधर जाते हैं। जिधर जिधर कश्ती चलेगी आप भी उधर उधर जाएंगे। अगर कश्ती जा रही हो मशरक की तरफ और आप जा रहे हो मगरिब की तरफ, तो इसका मतलब है आप कश्ती में सवार नहीं है। देखिए, एक हमारे यहाँ एक मौलाना होते थे, मैं बचपन में उनको बहुत सुनता था, मुनाजिर भी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, खादिम हुसैन बुखारी साहब। तो वो मिसाल देते थे, वो कहते थे जनाब जो भी अली को मानता है जाहिर है उसके पास जन्नत का परवाना तो है ना। रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि बगैर अली इब्ने अबी तालिब के परवाने के कोई बंदा भी जन्नत में नहीं जा सकता, ये तयशुदा बात है। तो जब कोई बंदा भी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक उसके पास वो परवाना ना हो, वो क्या है? मोहब्बत अली। जब तक उसके पास नहीं है वो जन्नत में एंट्रेटर नहीं कर सकता, दाखिल नहीं हो सकता, दाखिला ममनू है, फरबोटन है, वो नहीं जा सकता जन्नत में। जिसके पास विलाए अली नहीं है, तवज्जो फरमा रहे हैं, जिसके पास अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो ये एक समझें कि टिकट है, जन्नत में जाने के लिए एक टिकट है। तो वो मिसाल देते थे, वो कहते थे एक बंदे ने जाना हो इस्लामाबाद, गुजरात मजलिस पढ़ रहे थे ना, तो गुजरात वालों को मिसाल दे रहे थे, कहते हैं एक बंदे ने जाना हो इस्लामाबाद, टिकट उसने इस्लामाबाद का ले लिया हो, लेकिन ट्रेन जो है जो लाहौर जा रही है उस पर बैठ जाए, तो जो जो ट्रेन चलेगी
وہ اسلام آباد سے دور ہی دور ہوتا چلا جائے گا، وہ دور ہوتا جائے گا۔ تو جب وہ ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا وہ کہے گا ہاں ٹکٹ دکھاؤ، ہاں ٹکٹ تو ہے، کہا تم تو لاہور کی طرف جا رہے ہو، تم نے غلط ٹکٹ لیا ہے، یا تم غلط رشتوں پہ بیٹھ گئے ہو، غلط ٹرین پر بیٹھ گئے ہو، تمہیں اسلام آباد والی ٹرین پہ بیٹھنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہے گا میرے پاس ٹکٹ ہے، بس میرے پاس ٹکٹ ہے، وہ کہے گا ٹکٹ ہے لیکن یہ گلٹش ہے اسلام آباد کی طرف، یہ وائلٹ ہے اس طرف۔ جب اس طرف والی ٹرین میں بیٹھتے تو پھر یہ ٹکٹ صحیح تھی، تم غلط سائڈ والی ٹرین پہ بیٹھ گئے ہو۔ یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ولائے علی کی ٹکٹ ہو جنت میں جانے کے لیے اور کردار جو ہے وہ ان کے دشمنوں والا لے لیں۔ یا رسول اللہ حیدری، کردار اگر دوسرا ہوگا ان کے دشمنوں والا، منہ سے اگرچہ علی علی ہے، حسین حسین ہے، لیکن کردار ان کے دشمنوں کا ہو، عمل ان کے دشمنوں والا ہو، یاد رکھیے آپ جتنا چلتے جائیں گے علی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال کشتی میں بیٹھے ہوئے کا پتہ تب چلے گا جب جدھر جدھر کشتی جاتی ہے بندہ بھی ادھر ادھر جاتا ہے، یعنی گویا کہ آپ اس وقت کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں، آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کشتی میں سوار ہوں یا نہیں۔ جب آپ کشتی میں سوار ہیں تو سوار کی اپنی حرکت ختم ہو جاتی ہے، اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ادھر ہی جاتا ہے جدھر کشتی جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان، جدھر کشتی چلے گی اسی طرف وہ بھی چلے گا، تو پھر پتہ چلے گا یہ سوار ہے، یہ اس کشتی کا سوار ہے۔ بوقت نماز تجھے علی بلائیں اپنی طرف، خمس واجب ہو گیا، علی بلائیں، اوے بابا واپس مڑ حق دے میرا، تیرے پاس میرا حق ہے، زہرا کا حق ہے، میری اولاد کا حق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ نکال، تم کہے نہیں مولا 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 کرنا میرا کام ہے، یہ پیسے دینا تو میرا کام نہیں ہے، مولا تو ہم کو پیسے نہیں لوڑ ہے، آپ کو پیسوں کی کیا ضرورت؟ مولا فرمائے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تجھے بہرحال دینا پڑے گا، جب تک تو دے گا نہیں اس وقت تک تو میرا شیعہ نہیں بن سکتا۔ بچو فرما رہے ہیں، تو کشتی میں سوار وہ ہے جس کی اپنی حرکت ختم۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا مقصد جانتے ہیں آپ؟ مطلب جانتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ علی ولی اللہ، میں کہتا ہوں میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے کہ علی اللہ کے ولی ہے، علی اللہ کے ولی ہے۔ اصلا قرآن مجید کی آیہ مجیدہ میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ مومنین بھی ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حالت رکوع میں یا علی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے زکوٰۃ دی نا، جانتے ہیں نا، مولا کائنات نے انگشتری زکوٰۃ میں دی تو یہ آیہ مجیدہ اتری۔ بعد میں لوگوں نے بڑا گھر کا سامان بھی پورا دے دیا ہے، کوئی نہیں اتری۔ سوالی تھا، سوالی نے سوال کیا، وہ بھی مسجد کے دروازے پہ۔ اب مسجد کے دروازے پہ جو بندے مومن ہی نکلتے ہیں نا باہر،
اللہ کو سجدہ کرنے والے، خوف خدا رکھنے والے. تو اس نے مسجد کے دروازے پر جہاں لوگ مومنین نماز پڑھ رہے تھے وہاں سوالی نے سوال کیا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، سائل ہوں، میری حاجت کو پورا کرے گا کوئی؟ اے اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں. میں اسے واپس پلٹ رہا تھا، پلٹتے ہوئے اس نے کہا، کسی نے کچھ نہ دیا اس کے سوال پر. نے کہا اے اللہ تیرے گھر میں آیا تھا، سوال کیا، واپس جا رہا ہوں. علی ابن ابی طالب نے ہاتھ پیچھے کیا، سائل انگشتری اتار کر چلا گیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ مجھے کہنے دیجئے وہ سوالی بھی مانگ تو اللہ سے رہا تھا، دیکھ دست علی کو رہا تھا. اتنے لوگوں میں علی ابن ابی میں عرض کروں گا کہ مولا پہلے بھی مانگ رہا تھا، پہلے تو آپ نے نہیں دیا.